اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام معزز ناظرین و سامعین حضرات کی خدمت میں ہم ایک بہت ہی خاص برنامہ لے کر آئے ہیں، جس میں ہم حوزوی طلاب کے درمیان جو مباحثے کی روش ہے اور ایک خاص عنوان سے جو طالب علموں کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ہو اور آپ اس کو سماعت فرمائیں گے اور اس سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے ہیں، یہ برادر عزیز جناب مہر علی شاہ صاحب ہے کشور پاکستان سے، اور طالب علم ہیں جامعۃ المصطفیٰ میں رشتہ فلسفہ و کلام سے، اور یہ جناب مولانا نیّر صاحب ہیں جو کشور پاکستان سے ہے اور طالب علم ہے جامعۃ المصطفیٰ میں کارشناسی کے اور فلسفہ و کلام کے رشتے سے۔ بحث کا آغاز کرنے سے پہلے کلام نورانی امام علی علیہ السلام کا ایک خاص کلام آپ کے پیش خدمت ہے، جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: وقال علیہ السلام ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ اس کے ترجمے میں ذیشان حیدر جوادی صاحب نہج البلاغہ کے اس حکمت کے ترجمے میں یہ لکھتے ہیں، یہ 26ویں حکمت ہے نہج البلاغہ کی، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی توضیح دیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں سب سے پہلے یہ بات انسان کو معذب کرنا چاہیے، انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے افکار کی حفاظت کرو کہ یہ انسان کی گفتار بنتے ہیں، اور اپنی گفتار کی حفاظت کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کی رفتار بنتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے رفتار کی حفاظت کرے کیونکہ یہ اس کی عادتوں میں شمار ہو جاتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی عادتوں کا بھی حفاظت کا انتظام کرے کہ یہ اس کی شخصیت بیان کرتی ہیں، اور انسان کو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کی حفاظت کرے کہ یہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سب سے پہلے برادر عزیز، برادر ارجمند جناب مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے موضوع اور اس کا تعارف کریں اور ان فصلوں کا بیان کریں، اس کے بعد اس بحث کو عمیق لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس طرح ہم نے پہلے درس میں اس موضوع کو بیان کیا تھا اچھی طرح سے کہ امام علیہ السلام کی اس حکمت کی تناظر میں ہم دیکھیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے افکار کی حفاظت کرے انسان، چونکہ یہ دھیرے دھیرے اور رفتے رفتے یہ انسان کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ کون سی حقیقت ہے جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح۔ تو میں نے اس کے ذیل میں بیان کیا تھا کہ انسان کے جتنے بھی افکار و نظریات ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہے، ایک ساخت ہے۔ اس کی مثال میں ایک بلڈنگ کے ساتھ دینا چاہوں گا۔ ایک عمارت ہے، ساختمان ہے، ہر ساختمان کی، ہر بلڈنگ کی، ہر عمارت کی بنیادیں ہوتی ہے جن کے اوپر وہ بلڈنگ کھڑا ہوتا ہے۔ جی اگر وہ بلڈنگ، وہ عمارت، اس کی بنیادیں کمزور ہوں گی جی تو اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت بھی کمزور ہوگی، اور وہ کمزور ہونے کی بنا پہ وہ گر بھی سکتی ہے۔ تو نظریات اور افکار کی بھی ایسی ہی شکل ہے کہ وہ کچھ بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نظریات، وہ بنیادی کیا ہے؟
جس طرح ایک فارسی شعر ہے، جی خشت اول چونی قد معمار کج تا سوریا میروت دیوار کج. سبحان اگر آپ خشت اول پہلی اینٹ جی بلڈنگ میں آپ اس کو ٹیڑھی رکھتے ہیں، جی چونی قد اگر اس کو آپ ٹیڑھی رکھتے ہیں، تا سوریا آسمان اگر آپ آسمان تک اس کو لے کے جائیں گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل تو نظریات میں ایسا ہی ہے کہ اس کی جو نظریات کے ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، جی اور ان ڈھانچے کا جانا ایک دوسرے کے اوپر نظریات کھڑے ہوتے ہیں. جی جی یعنی جو آپ کی ابھی کی نظریہ ہے یہ آپ کی پچھلی نظر سے مربوط ہوگا، اور وہ پچھلا نظریہ آپ کے آگے والی نظر سے مربوط ہوگا، اور وہ نظریہ آپ کے جو ہے نا وہ بنیادوں پہ کھڑا ہوگا. وہ بنیادی کیا ہے وہ ہم ذکر کریں گے. ان میں سے پہلا جو ہے وہ خدا شناسی ہے، جی دوسرا ہے جہان شناسی، اور تیسری شناخت ہے وہ ہے انسان. چونکہ خدا نے انسان کو افضل المخلوقات قرار دیا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، جی اور اس انسان کو خدا نے شر و دواب ہی کہا ہے. یعنی ایک جگہ پہ اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ کے کلام الہی میں اسی کو شر و دوابی کہا گیا ہے. کس بنا پہ؟ عقل کی بنا پہ. چونکہ خدا نے باقی مخلوقات کو عقل نہیں دی ہے. انسان باقی مخلوقات میں ان کے تمام جو ہے خصوصیات میں مشترک ہے، لیکن اگر ممتازیت حاصل ہے، انسان کو ممتاز ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، وہ صرف عقل کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے. اور دین بھی انسان ہی کے لیے آیا ہے، باقی کسی کے لیے شریعت نہیں آئی ہے، یعنی دین فقط انسان کے لیے آیا ہے. فقط انسان کے لیے آیا ہے. باقی آپ خدا نے کسی بھی مخلوق کو شرط و پابند و مقید نہیں کیا ہے، صرف انسان کو پابند کیا ہے. خب تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اصلاً دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین کی ضرورت کیا ہے انسان کو؟ انسان آخر ابھی میں اس کو بیان کروں گا. مقید ہونا ہے. ہاں، ابھی جو میں اس کو بیان کروں گا اس کا جواب اسی میں آئے گا، چونکہ یہ مقدمات جب تک بیان نہیں ہوئے اس کا جواب آپ کو تب تک نہیں ملے گا. جب یہ ہم بیان کریں گے کہ وہ تین قسم کے بنیادوں پر، تین قسم کی شناخت پر جو ہے وہ قائم ہے نظریات. وہ کیا ہے؟ نظریات میں اختلاف کی بھی بحث آپ کو مطرح کرنی ہے. جی وہ آخر میں آئے گا جی جب یہ ہم بنیادی طور پر اس کو ذکر کریں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریات کی بنیاد، صحیح، نظریات کی بنیادیں تین چیزوں پہ ہیں. تین چیزوں کی شناخت پر ہے، تین چیزوں اور کی شناخت. ان تینوں کا جو ہے نا آپس میں ربط ہے. یعنی ایک کی شناخت دوسری کے اوپر جو ہے مربوط ہے، اور دوسری کی شناخت اس کے ساتھ مربوط ہے. یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہے. چونکہ خدا اس جہان میں آیا ہے، صحیح، خدا اس جہان میں آیا ہے، بس خدا نے اس جہان میں انسان کو نازل کیا ہے، انسان اس جہان میں آیا. اس جہان میں انسان آیا ہے، جی بس خدا نے بھیجا ہے. تو اس کا ربط ہے اس جہان کے ساتھ، انسان کا انسان کا اس جہان کے ساتھ ربط ہے. جی. پھر آپ کو انسان کی شناخت بھی حاصل کرنی ہے اور اس جہان کی حاصل کرنی ہے. اور اس جہان میں بھیجا کس نے ہے؟ چونکہ کوئی بھی چیز بغیر ناظم کی وجود میں نہیں آتی، بغیر فاعل کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی. صحیح ہے؟ پھر اس کی بھی شناخت ہم نے حاصل کرنی ہے. یعنی ان تینوں کا آپس میں ربط ہے، ایک دوسرے کے اوپر مربوط ہے یہ ابحاظ. تو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کریں گے، ادھر امام علیہ السلام کا قول نورانی آپ کے سامنے پیش کروں گا. فمن علم نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے آپ کی شناخت حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وہ جو ہے اپنے رب کو پہچان پائے گا. اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. شرط ہے جس نے اپنے آپ کی پہچان، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کہا گیا اس کی خاصیت بھی دیکھیں گے، فمن علم نفسه فمن علم نفسه فقد عرف. یہاں پہ علیمہ کا لفظ استعمال کیا گیا، پھر جب رب کے تعلق سے کہا گیا تو عرفہ کہا گیا. جی، تو اس کے معنی میں بھی بہت عمیق ہے. عمیق امام علیہ السلام عمیق کا ہے. کلام. چونکہ امام علیہ السلام کو ادھر ایک ضمن میں ایک بات آئے گی کہ ہم اہل تشیع جتنے بھی ہے، جتنے امام کے ساتھ ہم
مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ہونا چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں. صحیح. وہ کیا ہے کہ نہج البلاغہ کو ہم ہاتھ نہیں یعنی اگر لگاتے بھی ہے صرف اس حد تک اس کی سرسری اس میں دقت ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے اس کو تدبر نہیں کرتے. آپ نے اس کے شروعات میں امام علیہ السلام کی حکمت سے 25 نمبر حکمت سے شروعات کی. اب یہ ساری بحث جو ہو رہی ہے اسی کے ضمن میں ہو رہی ہے. جی جی امیق ہے تو اس کے ضمن میں ہو رہی ہے. تو یہ یہاں ہر پہ ایک نقطہ جو ہے بہت ہی اچھا میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ خوب یہ وہ اپنے اساتذہ سے انہوں نے سنا تھا شاید، کہا کرتے تھے کہ علم ایک نقطہ ہے، جاہلوں نے اسے کھول کھول کے سمندر بنا دیا. تو جہاں جہاں جو ہے علم کی کمی ہے وہاں وہاں پہ وسعت فکر کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے. مطالب تو ایک ہی ہوتے ہیں. خوب ہاں یہ قول نورانی جو پیش کیا میں نے آپ کے سامنے، تو امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان حاصل کرے گا، یعنی جو انسان کی شناخت حاصل کرے گا بطور انسان کہ میں کیا ہوں، میری اندر کیا حقیقت ہے، میری کیا فضیلت ہے جو مجھے افضل المخلوقات قرار دیا ہے، اور اگر میں وہ افضلیت کی حد تک نہ پہنچوں، پھر شر و دواب بھی مجھ ہی کو کہا ہے خداوند متعال نے، تو یہ کس بنا پہ ہے؟ میری اندر کیسی کوالٹیز خدا نے رکھی ہے، وہ کیا خصوصیات خدا نے رکھی ہے. تو اگر یہ معذرت کے ساتھ اگر یہاں پر شر و دواب کی تھوڑی وضاحت کر دے تاکہ عام لوگ اس کا معنی سمجھ سکیں تو ہاں، زیادہ بہتر رہے گا. شر و دواب کہتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں سے جو ہے پستر چیز، یعنی رنگ کے ہوئی جانور سے بھی پست چیز کو خدا نے تشبیہ دی ہے کہ ان سے بھی پست، بل ہم ازل. ادھر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شر و دواب یعنی متحرک حیوان، جی حرکت کرنے والا، صرف جو ہے وہ چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے بڑے. چرنے پھرنے والا صرف جو ہے. بھیڑ بکری کیوں ادھر کیوں کہا ہے؟ میں چونکہ مخلوقات سے پست کیوں کہا ہے ادھر؟ چونکہ باقی مخلوقات کو خدا نے عقل سے نہیں نوازا ہے. وہ تو وہ کام کریں گے عقل کے بغیر، وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ عقل کے ہوتے ہوئے آپ وہی کام کریں جانوروں والا تو آپ جانور سے پست ہو گئے. صحیح ہے. تو اس وجہ کی بنا پہ خدا نے اس مخلوق کو شر و دواب کہا ہے. اگر وہ عقل سے استفادہ نہیں کرے گا یا عقل سے استفادہ کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، پھر مثلا بہت سارے عقلی چیزوں کو درک کرتے ہیں پھر اس کو عملی نہیں کرتے، دونوں چیزیں مربوط ہے. بہت ہی اچھا نقطہ ہے ماشاء اللہ کہ یہ انسان کی جو افضلیت ہے فضیلت ہے وہ عقل کی بنیاد پر عقل ہے. کی بنا پہ ہے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل عقل کی کے بنا ذریعے پہ فضیلت دی عقل ہے. کو ہم استفادہ کریں گے، استعمال کریں گے اس کو اپنی حد تک، تو پھر جو ہے اس حد تک تکامل کی حد تک یعنی جو اگر ہم خدا نے عقل کا مقصد قرار دیا ہے اس اگر تک ہم عقل پہنچیں کا گے. صحیح استعمال کریں تو انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے، مخلوقات اور اگر ہم عقل کا غلط استعمال کریں تو وہ حیوانات سے حیوانات بدتر سے ہے. بدتر ہو سکتا ہے. بہت اچھا. خوب اب آگے بحث جو ہے آپ کی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ انسان اور جہان شناسی اور جہان کے تعلق سے اس موضوع پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. پہلے میں جو ہے انسان شناسی کروں امام علیہ السلام کی اس جو ہے روایت کے تناظر میں، حدیث کے تناظر میں بسم اللہ. امام علیہ السلام نے جو ارشاد کیا ہے، یعنی پہلے ہم انسان کو بذات خود انسان دیکھ کر سمجھے کہ انسان کیا ہے. چونکہ ایک نقطہ اور ہے یہ کہ اس جہاں میں خدا نے انسان کو، وہ دقیق نقطہ ہے کہ اس جہاں میں انسان کو خدا نے انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے. ایک نقطہ ہے دقیق. باقی تمام مخلوقات کو وہ خدا نے جیسی ہے جیسے ہے ویسی بھیجا ہے، سوائے انسان کے. خدا نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. جیسے اس کی مثال مثلا بیج کی لے لے، انسانیت کی بیج ہے. مثلا ایک درخت ہے، آپ درخت کی بیج کو لے لیں، کسی بھی بیج کو جسے وہ درخت بنتی ہو، جو صلاحیت ہو. مثلا آپ جو ہے اخروٹ کی لے لیں، اخروٹ کے درخت کیسے اگتی ہے؟ اس کے بیج سے بیج اگے گی، اس سے پورا درخت بنے گا. تو یہ انسان بھی اسی طرح بیج کی مانند ہے. خدا اس انسان کو بیج سے پیدا کرتا ہے، باقی اختیار دے کے، دین دے کے اس کو بیچ دیتا ہے کہ ابھی آپ نے خود کو انسان بنانا ہے، تکامل کی حد تک پہنچانا ہے. کس کے ذریعے؟
عقل کے ذریعے. عقل کی رہنمائی کے لیے دین آیا ہے کہ وہ چونکہ عقل اس حد تک نہیں ہے, تکامل انسان کا جو ہے ناقص ہے, اس کے لیے دین رہنمائی کرے گا. دین کی رہنمائی سے یہ عقل تکامل پائے گا مقصود خب تک. یعنی آپ کا منظور یہ ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آیا یعنی ہم دیکھیں ہر جو بھی انسان کی طرف نگاہ کریں تو کہیں کہ یہ انسان کامل نہیں ہے, ہاں, یعنی تم انسان نہیں ہو ابھی. جب تک انسان ہونا اسٹرکچر کے ساتھ کے لحاظ سے تو ہم انسان ہوں, لیکن اقدار کے لحاظ سے ہم انسان نہ ہو. جو مقصود ہے تکامل روح کی ہوتی ہے. ایک دفعہ جو ہے نا انسان شکل و صورت سے جو ہے جسمانی لحاظ سے بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن وہ عقلی لحاظ سے نابالغ کہلائے گا. جی آپ کو پتہ ہے کہ مثلا دیکھتے ہیں ہم ارد گرد جی جی کہ وہ 80 سال کی حد تک پھر بھی وہ تمیز نہیں کر سکتا اچھے برے افعال میں, اچھے برے چیزوں میں وہ تمیز نہیں کر سکتا. یہ ایک کون سی نقطہ چیز یہاں پہ پیش کرتا چلوں معذرت کے ساتھ. جی حجت الاسلام والمسلمین آغائے پناہیان کی ایک تقریر میں انہوں نے خاص نقطہ کہا تھا اسی مسئلے کو در نظر لے کر کہ یہ جو انسان ہے, انسان کو بے شک انسان کو خود سازی, دنیا میں انسان آیا ہے اسی لحاظ سے اور اسی تناظر میں آیا ہے کہ اس کو بننا ہے, لیکن یہاں کہا جاتا ہے پناہیان نے اس طرح آغائے پناہیان نے اس طرح کہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ساری چیزوں کا پوٹینشیل خدا نے ڈال دیا ہے, ہر چیز بننے کے لائق, یعنی بیج اس کے اندر اگے دیے ہیں. اس کے بعد انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کمالات, ان ارزش اور ان اقدار کی حفاظت کرے. اور تقویٰ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ حفاظت کرنا نفس انسانی, جو یعنی ایک چیز کامل, ایک نعمت خدا نے دے دی ہے, اور جوان کو اور انسان کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے. یعنی اپنے افکار اور اعمال کے ذریعے اس کو رشد پیدا کرے اس کے اندر. ہاں, اسی کو اجاگر کرنا ہے. دیکھیں جی. خدا نے انسان میں دو چیزیں رکھی ہے, ایک ہے عقل, ایک ہے فطرت. سوال پیدا ہوتا ہے مثلا ہم کوئی خدا کو مانتا نہیں ہے, وہ منکر ہے خدا کے وجود سے, ہم اس کے لیے خدا کو کیسے ثابت کریں گے؟ خدا نے انسان کے وجود کے اندر یہ دو راہیں رکھی ہوئی ہے, ایک کا نام ہے راہ عقل اور دوسری کا نام ہے راہ دل, جو فطرت ہے, جو وجدانی کیفیت ہے. فطرت یعنی وجدانی کیفیت, وہ احساس جب انسان کے اندر اٹھتی ہے. اور یہ ہر انسان کے پاس ہے, ہر انسان عقل کے و پاس فطرت عمومیت رکھتی ہے, یہ ہر انسان کے پاس ہے. اسی کی بنا پہ خدا متعال کی طرف یہ انسان متوجہ ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا, اور تکامل کا. بہت اچھی بات یہ ہے کہ عقل اور فطرت دونوں کے ذریعے سے پھر وجود خدا کا بھی اثبات ہوتا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی. ادھر ایک اور نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ وحی جو کلام الہی ہے یہ آیا ان عقل اور فطرت سے جدا ہے یا یہ وہی ہے؟ ایسا ہے کہ وہی یا عقلی ہے یا فطری چیزوں کو اجاگر کرتی ہے, یہ عقل کو رشد پہنچاتی ہے یا فطرت. ان دو چیزوں سے حال ہی نہیں ہے, کوئی تیسری چیز نہیں ہے. وہی اسی عقل کو جو ہے اٹھانے کے لیے, مبعوث کرنے کے لیے, برانگیختہ کرنے کے لیے یہ وہی آئی ہے کہ اس کو پہنچائیں مقصود تک, اس کی کمک کرے, مدد کریں اس عقل کو رشد تک پہنچانے کے لیے. یہ معرفت شناسی کی بحث میں خود مبانی ہے معرفت میں وہی ایک ہے, وہی خود ایک جو ہے منبع معرفت ہے, فطرت ایک منبع معرفت, اور خود آبزرویشن ایک منبع معرفت ہے جو انسان حاصل کرتا ہے. جی جی جو ہے نا ذریعے ہیں, ذریعے جو معرفت تک ٹولز کے طور پر, آلے کے طور پر معرفت کے لیے آلے ہیں. جی, معرفت کے لیے سارے ذرائع کہلاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, میں یہاں پر اگر آپ موضوع سے مربوط ایک معذرت سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ انسان کو انسان شناسی یعنی اس میں سے ایک چیز ہے جو کہ ضروری ہے انسان کے لیے. تو انسان شناسی میں انسان کو کس چیز کی شناخت ضروری ہے انسان کے بارے میں؟ یعنی اگر کہیں کہ انسان شناسی, تو انسان شناسی میں انسان کو کون سی چیزوں کی شناخت کرنا ضروری ہے؟ کس جہت میں آخر یہ یعنی انسانیت میں کیا کیا چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے, اس کی شناخت پیدا کرنی ہے؟ ہاں, انسان میں خدا نے جو ہے نا, ابھی میں جو باندھ رہا تھا اس کی تمہید وہ یہی تھا کہ انسان کی تمام نظریات جتنی بھی زندگی میں جو بھی نظر اس کا پیدا ہوتا ہے وہ ان 3 قسم کی شناخت کے اوپر قائم ہے. وہ ہے
انسان شناسی، خدا شناسی اور جہان شناسی، اور ان تینوں کا آپس میں ربط ہے، اور باقی نظریات کا بھی ان کے ساتھ ربط ہے، اور ان نظریات کا آپس میں سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. اچھا صحیح ہے؟ مرتبط ہے. اگر ربط نہ ہو نظریہ کون سا کہلاتا ہے؟ اور یہ سب سے بڑا نقطہ ہے سارے فرقوں کے لیے، سارے ادیان کے لیے. اگر اس چیز کو سمجھے، اس حقیقت کو، تو کوئی بھی مشکل جو ہے روئی زمین پر نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر اگر سارے عمل کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نظریہ ایسی قائم کریں، آپ نظریہ ایسے لیں، آپ نظریے کو ایسے کریں کہ اس میں تضاد نہ ہو، آپس میں آپ اس میں اور مرتبط ہو، تضاد نہ. تضاد نہ ہو. جی. اب ہم ایسے نظریے لے کے پھرتے ہیں کہ ان میں تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر قائم و دائم ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ جو ذہن میں پیچھے جہالت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس تعصب سے اور دل وابستگی. یہ تو دوسری جی. چیزیں ہیں. اگر تعصب سے ہٹ کر میں کہوں، تلقینات کو آپ کہہ سکتے ہیں. تلقینات ہیں، پیش فرض جسے پیش فرضہ، جی. تلقینات، یعنی پیچھے جو ذہن میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اجازت نہیں دیتے. ابھی جو ہے مثلا اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کا رد آ جائے گا، اس کو کوئی نقد کر دے گا اس کے نظریے کو، اس کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے گا، نہ اس وجہ سے کہ تعصب کی وجہ سے. ایک ہم متعدل شخص کو ہم دیکھتے ہیں، متعدل آپ دیکھتے ہیں علماء حضرات ہیں جو وہ پاسا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اس نظریے کے رد کے آنے کے باوجود، ان کے پاس جواب آنے کے باوجود، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پیش فرضہ ہے، وہ تلقینات ہے جو پہلے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جگہ بنا لی ہے. وہ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس چیز کے اوپر آئیں اور اس چیز کا اس بات کرے اور کہیں کہ بالکل ہمارا نظریہ جو ہے اشتباہ ہے، غلط ہے. یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات انسان کا ذہن قبول کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، میں باطل پر ہوں، لیکن پھر بھی بعض ایسی وجوہات ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. وجوہات میں نے ایک بعض وجہ اوقات بیان معاشرتی کی، میں نے وجوہات ایک ہوتی وجہ یہ بیان کی. وجوہات متعدد ہیں، جی جی ان میں سے جو ہے خود جو ہے ہم نے قرآنی اصطلاحات کی جو تفسیر ہوئی ہے، جو ہم نے لیا ہے وہ لوازمات ہیں. مثلا ہم نے قرآنی جو ہمارے بزرگواروں نے ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، خدا ان کی مغفرت کرے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ انسان اجتماعی طور پر رشد پاتا ہے. جی 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 اجتماعی طور پر انسان اس حقیقت تک پہنچ پاتا ہے جو منظوری نظر ہے، اور یہ ایک دفعہ انسان انفرادی طور پر پہنچ پاتا ہے، یہ تو آسان ہے. اس حقیقت تک ہم نے انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماع کے ساتھ بھی، سماج میں چونکہ ہم رہتے ہیں، سماج کے ساتھ انسان نے پہنچنا ہے. سوال جو پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس موضوع کو پھر سمیٹ لیں تاکہ صحیح تحلیل ہو اور نتیجہ گیری نکالی جا سکے. سوال یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں، اور یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے، تعجب کے ساتھ ساتھ ایک کنجکاوی کی بات ہے، ایک کیوریوسٹی ہے جوانوں میں، کہ ایک مکتب فکر کے ماننے والے ہیں، ہم فکر لوگوں میں نظریاتی اختلاف کس حد تک یہ جو ہے، یہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ایک حدیث کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سنی بھی ہے، کئی علماء اس کا استفادہ کرتے ہیں اسی موضوع پہ، کہ اختلاف و امتی نعمتن، کچھ اس طرح کا اس کا متن تھا کہ میری امت میں اختلاف نعمت باعث نعمت ہے، باعث رحمت ہے. ہاں، کیوں؟ اگر یہ اختلاف جو ہے علمی تحقیقات کو، علمی مقالات کو، علمی ترقیوں کو آگے بڑھائے تو نعمت ہے. تو اس تعلق سے تھوڑی سی آپ مختصر سی گفتگو، اور اس کے بعد آگے. پہلے تو میں اختلاف کو معنی کا واضح کروں. اختلاف جو ہے لڑائی کو نہیں کہتے، جھگڑے کو نہیں کہتے، بلکہ اختلاف نظر ادھر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ علمی اختلاف، یعنی آپ آپس کے نظریات کو آپس میں ڈسکس کریں، آپ اس کے نظریے کو رد کریں، آپ اس کے نظریے کو رد کریں گے تو ہم حقیقت تک پہنچ پائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپس میں ایک ہی نظریے کے افراد میں اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین نظام علماء کرام، یہ اتنے بڑے سطح کے وہ جو ایک ہی نظریے کے اوپر قائم ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ علوم کے برداشت کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ اس نے کتنے علوم پڑھے ہیں، کتنے علوم پر اس کا تباہ ہو رہا ہے، صرف پڑھے نہیں ہے، پھر دوسرا تباہ ہو رہا ہے، اس کے احاطہ ہے.
یعنی اس کو صحیح طرح جتنا پڑھا صاحب ہے، اور نظر دوسرا ہے، یہ کہ اس علوم سے اس کی برداشت کیسی ہے، اس سے وہ کیسی نظر کیا لیتا ہے، نظر لیتا ہے. اس کی میں ایک نچوڑ کیا لیتا ہے. مثال کے ذریعے آپ کو واضح کروں گا. دنیاوی مثال یہ ہے، مثلا ایک بندہ جی یہ جیم کرتا ہے، باڈی بناتا ہے. جی اگر جیم تو وہ اگر وہ ایک ہی بازو کی جو ہے ایک ہی سائڈ کی وہ شروع کرے، وہ ورزش کرنا شروع کر دے، ایک تو ہی ہاتھ کی ایک ہی ہاتھ کی شروع کرے تو ایک موٹا جو ہو جائے گا، ایک جو ہے اس کا چھوٹا رہے گا، اور کتنا وہ برا لگے گا، ہاں کوئی بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے غیر گا. متعادل ہو لیکن جائے گا. اگر وہ تعادل کے ساتھ وہ ورزش کرے گا جی تو ہر کوئی اس کو دیکھنے کی جو ہے وہ دیکھے گا اس کو. لیکن اس کے برعکس کوئی بھی اس کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا اس کے اوپر ہنسیں گے. جی ہاں، تو ایسا ہی ہے علوم میں بھی ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے علوم میں بھی اس بندی کی طرف رجوع کرنی چاہیے، وہی رہبریت کے حقدار ہیں. باقی سے استفادہ کریں ہم علم ہے، لیکن جو رہبریت میں معیار ہونا چاہیے، اور عالمیت کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے علوم کے ساتھ ارتباط ہے، ان کے اوپر تباہر کیسا ہے، اور اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے اس نے، اور وہ کس طرح معاشرے کو ڈیل کر سکتا ہے، رہبریت کر سکتا ہے. اب چونکہ آپ سوال جو ہے نا، سوالات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اصل مقصد کو ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں. میں اس کو جو ہے بہت ہی مختصر وقت میں بیان کروں گا اختصار کے ساتھ. وہ یہ تو انسان شناسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جو ہے سارے افکار کی بنیاد ان تین قسم کی شناخت کے اوپر ہے. اس میں سب سے پہلا انسان کی شناخت ہے. وہ یہ ہے کہ اس انسان کو خدا نے افضل المخلوقات قرار دیا ہے. کس کی بنا پہ؟ عقل ہونے کی بنا پہ. اگر اسے استفادہ نہیں کرے گا تو شر و دواب کہلائے گا. افضل المخلوقات قرار دیا ہے. اس طرح خدا وند متعال کا کہنا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اگر سچ ہیں تو دلیل لے کے آؤ، آپ دلیلوں سے مانگو. اسی طرح بارہا عقل کی طرف رغبت دینے کے لیے بارہا آیتوں کے اینڈ پہ مطلب بیان ہوا ہے. اس کو اینڈ پہ افلا ینظرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یعلمون، افلا یتفکرون، افلا ینظرون، افلا، یہ جو ہے سارے آپ کو جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں. ایک آیت بیان کر رہے، اس کے بعد انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اس حد کیوں آپ نظر نہیں کرتے، کیوں آپ تعقل نہیں کرتے، کیوں آپ عقل سے کام نہیں لیتے، کیوں آپ جو ہے تدبر نہیں کرتے، آپ بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے. ابھی بصارت کی الگ وضاحت ہے، نظر کی الگ وضاحت ہے. شعور، افلا یشعرون، شعور کسے کہتے ہیں؟ شعر بال کو کہتے ہیں. بال باریک ہوتا ہے، یعنی آپ اس باریکی کی حد تک کیوں نہیں جاتے؟ سطحی نظر کیوں ہے آپ کا؟ آپ کی عمق کیوں نہیں ہے؟ عمق میں جائیں، عمق میں جا کر اس چیز سے استنباط کریں. یہی ہے حسن عقل، یہی ہے عقل کی حسن، کہ ہم اس کی باریکیوں میں جائیں گے، اسے استفاد کریں گے تو اس کا حسن، وہ معاشرہ پھر اور ہوگا اگر سارے باریکیوں میں جائیں گے. ابھی سب سے زیادہ مشکل اور رکاوٹ یہی ہے کہ دن کو ہم نے سطحی لیا ہوا ہے. اب سطحی چیزیں ساری جو ہے نا جو ہے سطحی ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے عوامانہ. علماء بھی جو ہے نا بہت سارے جو ہے وہ عوامانہ ذہن رکھتے ہیں کہ سطحی چیزیں، ظاہر چیزیں مراد لیتے ہیں. صحیح، اور بھی مشکلات ہیں نظریات کے ہونے میں. اس کے علاوہ جو ہے شر الدواب میں سورہ فرقان میں ہے آیت نمبر 44 کی طرف جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یہ سورہ انفال آیت نمبر 22 ہے. وہ سورہ فرقان کی اور آیت ہے، وہ جو میں کوڈ نہیں کیا ہے. بے شک شر الدواب وہ ہے اللہ کے نزدیک جو گونگے اور بہرے ہیں. سم البکم الذین، وہ لوگ ہیں جو لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. عقل تو رکھتے لیکن مراد یہ کہ کام نہیں لیتے ان سے، عقل نہیں کرتے. ابھی دوسری چیز ہے وہ ہے یہ انسان شناسی. چونکہ انسان جہان میں آیا ہے، اس جہان میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ربط ہے. اس جہان کی بھی شناخت ہونی چاہیے. اور کیسی شناخت ہونی چاہیے؟ اس کی اصلی شناخت کے ساتھ ہو تو پھر اس کا نظریہ بنے گا اس جہان کے متعلق، وہ جو اصلی نظر کہلائے گا، تو اس کے مطابق وہ دوسرے نظریات اس کے ساتھ مربوط ہوں گے تو وہ اصل حقیقت تک پہنچ پائے گا. انسان کو خدا نے جو ہے ایک جات معلوم ہو گئی کہ عقل کی وجہ سے خدا نے انسان کو جو ہے مخلوقات سے ممتاز کیا ہے. دوسری چیز انسان میں جو ہے وہ انسان کی اجتماعی پہلو ہے. انسان کی دو پہلو ہے، ایک ہے انفرادی پہلو، دوسری ہے اجتماعی پہلو. خدا نے انسان کو اجتماع کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ اس کی مثال لے لیں کہ کوئی بھی انسان اپنے زندگی کی تمام امور وہ خود انجام نہیں دیتا.
اجتماع کی آپ نے حکمت کپڑے ضرور پہنے ہوئے، ایک ہی وقت میں آپ نے متعدد چیزیں پہنی ہوئی ہے، جی، ہر متعدد چیز کا کام ربط کرتے ہیں. کسی نہ یہ کسی سے کرسی، یہ کاپی جو ہم استفادہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جو ادھر دیکھ رہے ہیں، جی، یہ کسی ایک بندے نے نہیں بنائی ہے، کہ ہاں بلکہ یہ اجتماع نہیں بنے. خود ہی موبائل کو دیکھیں، جی جی الگ خود الگ موبائل کے کمپوننٹس جو ہیں وہ اس کے الگ الگ حصے الگ الگ شعبوں نے بنائے ہوئے الگ الگ حصے، وہ ایک اور نظر ہے. اور یہ کس طرح بنا؟ یہ اسٹیپ ایک انسان نے نہیں بنایا. ہیں. پہلی تحقیق ہوئی اس حد تک، پھر دوسری تحقیق ہوئی، حتیٰ کہ اس حد تک آ گیا، اور ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے. پتہ اور نہیں کہاں تک بہتر جو ہے وہ بنایا انسان جائے. ترقی کر پاتا ہے. جی یعنی علم ارتقاء کی طرف بڑھ رہا ہے ارتقاء کی طرف بڑھ رہا ہے. وقت شریعت کے بھی ساتھ ایسا ساتھ ہی اس میں. ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ترقی آتی جائے گی. تو جس طرح کمپیوٹر کا جو ہے اسی طرح ہے. ہسٹری آپ پڑھیں، جہاز کی ہسٹری پڑھیں، ایک بندے نے کوشش کی، جو ہے وہ ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں. وہ ہاں، تو وہ آپ دیکھیں کہ ہم نظر کریں، انسان کی ایک انفرادی پہلو ہے، ایک اجتماعی پہلو ہے. انفرادی پہلو میں کہ انسان کو آسان ہے کہ وہ خدا تک جو ہے نا چلے کاٹ لے، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ بھی کر سکتا ہے. تو چلنے کے علاوہ اصل حقیقت میں بھی خدا کی نماز و عبادت کرے، خدا تک پہنچ. لیکن اصل جو اجتماعیت ہے، خدا نے انسان سے جو پوچھنا ہے وہ صرف انفرادی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھنا، اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے خدا نے. اس لیے جہاں بھی نماز کا بھی ذکر آیا ہے تو انفرادی طور پہ نہیں آیا، جماعت کے جماعت تعلق سے آیا ہے. اقامت الصلاۃ کا اور دوسری آیت میں ہے اصبروا وصابروا، صبر کرو اور کرواؤ. دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ان کو بھی جو ہے ہمت دو، ان کو حوصلہ دو کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بہت ماشاء اللہ کے ساتھ. یا آج کل کے زمانے میں میڈیا میں آپ جو ہے سب سے دیندار طبقے کی سب سے بڑی جو ہے وہ اشتباہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتے. صحیح ہے آپ کی اس کے ساتھ یعنی دین ابھی انفرادی طور پہ تو ہے لیکن اجتماعی طور پہ ارتقا نہیں پایا بہت ہمارے کم ہے، بہت اجتماعی طور پر. امر بالمعروف آپ دیکھیں، نہی عن المنکر دیکھیں، جو خدا نے انسان کی اجتماعیت کے لیے وہ قرار دی ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے زمانے سے شروع کے اوائل زمانے میں تھی. اس کے اوپر شہید مطہری نے بحث کی ہے کہ کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس طرح ہمارے اجتماع سے اور حتیٰ کہ دیندار طبقے سے اور خود مدارس سے کس طرح اٹھ گئی ہے. آج ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر کسی کو کرتے ہیں تو جو کرنے والا ہوتا ہے نا سب اس کو برا کہیں گے کہ چھوڑ دو آپ، وہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، وہ آپ ویسے بھی اس کو چھوڑ دو، آپ کو کیا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یعنی اگر آپ کی بحث کا خلاصہ کریں آج کی بحث کا، تو آپ نے اس انسان کی نسل کے اندر پہلی چیز یہ تھی کہ انسان کی سب سے پہلے یہ شناخت کرنی ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے، اور انسان کی اس دنیا میں ذمہ داریاں کیا یہ ہیں. بھی تینوں سوال امام علیہ علیہ السلام اور نے اٹھائے ہیں. انسان جب اس دنیا سے جب جائے گا تو اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا. یعنی آج کی بحث کا یہی میرے خیال میں خلاصہ ہے. خلاصہ یہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. زیادہ ہے بس چونکہ ہمارا وقت بھی جو ہے محدود ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے پھر خدا کی شناخت آتی ہے. خدا کی شناخت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے آباس کے لیے رکھتے ہیں، یا اگر ٹائم ہو تو پھر بیان کر دیتے ہیں اس کو بھی. انشاءاللہ اگلے بحثوں میں ہم اس کو مفصل طور پہ ڈسکس کریں گے اور آپ کے اس مطالعات اور دروس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. سامعین بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کا. خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ سب کو امام رضا علیہ السلام ہو یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، کیونکہ ہم اس وقت مشہد مقدس سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی روضے پر آنا آپ سب کو نصیب ہو اور بار بار زیارت مشرف ہونا نصیب ہو. اسی کے ساتھ ہم رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.